یہ منہ اور مسور کی تال۔ میری یہ بات کرکٹ شائقین کو ناگوار گزر سکتی ہے اور خاص طور پر پاکستانی فینز اس کا برا منا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ برا منائیں گے، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت وہ کتنے غصے کی حالت میں ہوں گے۔ جس ٹیم سے ٹرافی جیتنے کی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، وہ ٹیم یو ایس اے کی ایک نو آموز ٹیم، جس کو کرکٹ میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، اس ٹیم کے خلاف اتنا برا کھیلے گی، اس کا تصور ہی محال تھا۔ لیکن اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل پیش گوئی ٹیم ہے، تو واقعی یہ ہر دفعہ یہ ثابت کرتی ہے کہ واقعی ہم ناقابل پیش گوئی ہیں، ہم بڑی ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب ہرانے والی بات تو خال ہی ہوتی ہے اور چھوٹی ٹیموں سے ہار جاتے ہیں، یہ بات ذرا زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کی ایک کمزور سی ٹیم پاکستان آئی اور اس کے بارے میں میڈیا میں بہت شور مچایا گیا کہ نیوزی لینڈ نے اپنے اچھے کھلاڑی تو آئی پی ایل کھیلنے کے لیے بھیج دیے ہیں، اور جو بچے کچھ سیکنڈ اسٹرینتھ ٹیم تھی وہ پاکستان بھیج دی ہے، اور لیکن ہوا کیا، بڑی مشکل سے پاکستان نے وہ سیریز بچائی۔ اس کے بعد دورہ یورپ پہ گئی تو یورپ میں آئرلینڈ سے پہلا میچ پاکستان اتنے برے طریقے سے ہارا جس کی توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا ان کو ہوش آیا تو انہوں نے 2 میچز آگے والے جیت کے سیریز جیت لی۔ لیکن انگلینڈ کے خلاف کیا ہوا؟ انگلینڈ کے خلاف کامیابی کو ترستے رہے، اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن انہوں نے پھر بھی نہیں لیے۔ آپ دیکھیں کہ اعظم خان فلاپ ہو رہا ہے تو پھر بھی کھلایا جا رہا ہے، سائم ایوب فلاپ ہو رہا ہے تو پھر بھی اس کو ٹاپ پہ کھلایا جا رہا ہے، اور ایسے کرتے کرتے پھر آخری میچ ہو گیا، خدشہ تھا بارش کی نظر ہو جائے گا، لیکن پھر پاکستان مطلب یہ ہے کہ کیا چاہتے کیا ہیں یار۔ پھر آپ ورلڈ کپ میں آ گئے، ورلڈ کپ میں آ کے آپ نے پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اعظم خان ہو گیا، چلو آپ نے اوپننگ جوڑی پھر تبدیل کر دی، پھر وہی پرانی اوپننگ جوڑی آ گئی، رضوان صاحب آ گئے، بابر اور رضوان آ گئے، لیکن یہ جوڑی اس دفعہ کمال نہیں دکھا سکی، کیونکہ بیچ میں ان کا بریک اپ ہو چکا تھا، اور بریک اپ کے بعد جب پیچ اپ ہوتا ہے تو پھر لازم بات ہے پہلے جیسے چیزیں نہیں رہتی، اور پھر دوبارہ تعلقات بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہی ہوا۔ بابر نے بہرحال تھوڑی سی اچھی بیٹنگ کی، لیکن بابر کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایسے شک ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی بڑی اننگز کھیلیں فنش نہیں کر پاتے میچ کو، لیکن بہرحال یہ تو پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا تھا، انہوں نے کیا فنش کرنا تھا، انہوں نے اچھا اسکور، اچھا ٹارگٹ دینا تھا، لیکن وہ اس میں دینے میں ناکام رہے ہیں۔ شاداب خان کے اوپر بڑا الزام آتا رہا ہے، وہ ایک گروپ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، دوستی گروپ ہے ان کا، بابر کا، شاداب کا، اور یہ چند لوگ اس میں شامل ہیں۔ پہلے شاہین بھی شامل تھے، لیکن شاہین کو بورڈ والوں نے کپتانی کا جھانسا دے کر الگ کر لیا پھر ان سے، پھر وہ ابھی تک وہ صدمے سے نہیں نکل سکے، کپتانی چھن گئی ان سے۔ تو بہرحال شاداب کے اوپر بڑا الزام تھا، شاداب رنز اتنے زیادہ دے رہے تھے، اصل کردار تو ان کا اسپنر کا ہے، لیکن یہ بیٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو آل راؤنڈر بنا دیا گیا ہے۔ تو اب آل راؤنڈر صاحب نے جو ہے وہ ایک تھوڑے 40+ اسکور کیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان 159 تک اسکور کو لے جانے میں کامیاب رہا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کامیاب تو رہا، لیکن اس میں 2 اہم کردار، جس کی پہلے بھی ہم نے، اگر ہم ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اعظم خان اور افتخار عرف چاچو پاکستان ٹیم میں کیا کر رہے ہیں۔ اعظم خان 0 پہ آؤٹ ہو گئے، اور جیسے ہی ان سے توقع تھی کہ بڑی اننگز نہیں کھیل پائیں گے بیچارے، تو وہ ویسے ہی ہوا، بڑی اننگ نہیں کھیل پائے۔ ان کو میرے خیال میں رکھا ہوا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی سلو پچز کے اوپر جب سپر 8 میں اگر ٹیم جائے گی تو پھر وہ وہاں کھیلیں گے، کیونکہ انہوں نے کیریبین پریمیئر لیگ میں جو ہے وہ کبھی پتہ نہیں اچھا پرفارم کیا تھا، کہ یہ تو ریکارڈز میں دیکھنا پڑے گا کہ اچھا پرفارم کیا بھی ہے، کہ وہ کھیلے بھی ہیں کہ نہیں کھیلے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اعظم خان 0 پہ آؤٹ ہو گئے، اور چاچو افتخار، جن کے بارے میں ہارڈ ہیٹر کہا جاتا ہے، جن کو، وہ پتہ نہیں کون سی ہارڈ ہیٹر ہے، انہوں نے تو ایک چھکا نہیں لگایا، ان سے تو زیادہ شاہین آفریدی اچھے رہے۔ شاہین آفریدی نے بہرحال 2 چھکے تو لگائے، 2 چھکے لگائے، ان کا بھی اسکور میں 159 تک اسکور پہنچانے میں اہم ہاتھ رہا ہے۔ تو اور عثمان خان، جی ہاں، یہ تو آپ بھول ہی گئے عثمان خان کو، کہ عثمان خان وہ ہیں جنہوں نے UAE میں اپنے روشن مستقبل کو لات مار کے اور دیش بھکت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے PCB کے لارے لپے میں آ کر وہاں UAE کی کرکٹ کو چھوڑ دیا، اور یہاں آ گئے بیچاروں کو نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل کھلایا گیا، لیکن انہوں نے کھیل کر ہی نہیں دیا۔ دورہ یورپ میں ان کو لے گئے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور آج ان کو کھلایا بھی گیا 3رے نمبر پر، تو پھر وہ بیچارے فلاپ ہو گئے، سپر فلاپ ثابت ہوئے۔ USA کے پاس
اچھے بیٹرز ہیں، اچھی تکنیک ہے. زیادہ تر کھلاڑی جو ہیں وہ تارکین وطن پر مشتمل ہے. تو انہوں نے کینیڈا کے خلاف جس طرح بڑا اسکور اگر بنوایا ان سے کینیڈا سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہدف بھی حاصل کیا، ٹارگٹ تک پہنچے. یہی چیز انہوں نے اس دفعہ بھی شو کی. پاکستانی بولرز کو اگر دیکھ لیں، ایک سے ایک بولر نام ان کا دیکھیں، شاہین شاہ آفریدی، عامر، محمد عامر، نسیم شاہ. اور ہوا کیا کہ شاہین بیچارے کو تو پہلے وکٹ ہی نہیں ملی، اور بعد میں جو اس کو نسیم شاہ نے اور انہوں نے وکٹ لی، ایک ایک وکٹ لی عامر نے. تو لیکن یہ پرفارمنس تو نہ رہی نا. اور اس کے بعد تو یہ تو بدقسمتی رہی یو ایس اے کی کہ میچ سپر اوور میں وہ بیچارے وہ آخری میں رن نہیں بن سکے، تو میچ ٹائی ہو گیا اور سپر اوور میں چلا گیا.